الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے ہر قسم کی تعریف و توصیف جو اس جہان کا اکیلا ہی خالق و مالک ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. انتہائی قابل احترام دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ اس دنیا میں میرے اور آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسا سچ ہے اور ایک ایسا حق ہے جسے میں اور آپ آج نظر انداز کر کے رسوائی اختیار کر چکے ہیں. وہ سچ اور حق یہ ہے کہ ہمارے پیدا کرنے والے خالق و مالک نے ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کے بعد ہماری واپسی پہ ہم سے جو سوال و جواب کرنے ہیں، جو پوچھ گچھ کرنی ہے، اس سلیبس کو
اس نظام کو، اس طریقہ کار کو اس نے اس دنیا میں اس طرح واضح فرمایا ہے اور اس طرح روشن رکھا ہے کہ میرے اور آپ کے سامنے جو چیزیں بھی نظر آتی ہیں ان میں جھوٹ ہو سکتا ہے، ان میں غلطی ہو سکتی ہے، ان میں کوئی نہ کوئی پرابلم بن سکتی ہے، مگر آسمان والے رب، میرے اور آپ کے پیدا کرنے والے خالق نے میری اور آپ کی واپسی کے بعد اور میری اور آپ کی دنیا کی زندگی کے لیے جو ڈائریکشن دی ہے، جو سڑک بنائی ہے، جو راستہ بنایا ہے، جو پگڈنڈی چلائی ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں اور کوئی وہاں کوئی مسئلہ مسائل نہیں اور کوئی فرق نہیں جو آج سے 1400 سال پہلے سے آغاز ہوا آج تک اور آج کے بعد قیامت کی صبح تک اس راہ میں اللہ نے رائی کے برابر بھی فرق نہیں پڑنے دیا۔ اور وہ راستہ کس کا ہے؟ وہ راہ کس کی ہے؟ وہ سڑک کس کی ہے؟ وہ ضابطہ حیات کس کا ہے؟ وہ دستور کس کا ہے؟ وہ نظام کس کا ہے؟ وہ صبح اور شام اور زندگی کے ایام و سحر گزارنے کے لیے وہ ضابطہ حیات کس کا ہے؟ وہ نہ میرے باپ کا ہے، نہ میرے دادا کا ہے، نہ میرے کسی بڑے کا ہے، نہ آپ کے کسی بڑے کا ہے، نہ اس شہر دیپال پور کے کسی بڑے کا ہے، نہ پنجاب کے، نہ پاکستان کے۔ وہ اس بڑے رہنما کا راستہ ہے جسے لوگ محمد الرسول اللہ کے نام سے جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آسمان والے رب نے قیامت تک کے لیے اس ہستی کو، اس نبی کو، اس ہادی برحق کو، اس مرشد اعظم کو، اس رہبر اعظم کو، اس قائد اعظم کو اس دنیا میں مبعوث فرما کر اس کے سر پہ نبوت کا تاج سجا کر یہ فرما دیا کہ اب جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے، اب جو قبر کے اندر پہنچتے ہی فرشتوں سے استقبال کروانا چاہتا ہے، جو اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنے کفن میں لپٹ کر آسمان والے کی رحمتوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہتا ہے، اور جو محشر کے میدان میں میرے دربار سے سرخرو ہو کر جنت الفردوس کی وادیوں میں داخل ہونا چاہتا ہے، اور اس دنیا کے اندر جو دکھوں سے بچنا چاہتا ہے، جو مصیبتوں سے آزاد رہنا چاہتا ہے، جو بیماریوں سے نجات چاہتا ہے، جو اپنی صبح اور شام رحمتوں والی اور برکتوں والی بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک ہی دستور ہے، ایک ہی پیغام ہے، ایک ہی نظام ہے، اور وہ صرف یہ ہے کہ وہ مدینے والی سرکار کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزارے، اس کی اطاعت میں چلے۔ وہ صبح اپنی آنکھیں کھولے تو آمنہ کے لال کے نقش قدم پہ کھولے، وہ رات کو سوئے تو سونے سے پہلے سوچ کے سوئے کہ میرے سونے کا طریقہ محمد جیسا ہے کہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ رات کو سونے کے بعد صبح اپنی چارپائی سے اٹھے، اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنے دل اور دماغ کے اندر جس چیز کو سمائے اور جس چیز کو بٹھائے وہ صرف یہ ہے کہ وہ سوچے کیا میرا اٹھنا مدینے والے کے نقشے کے مطابق ہے یا مخالف ہے۔ وہ سارا دن زندگی گزارے، ظہر کی نماز کا وقت آئے، عصر کی نماز کا وقت آئے، مغرب کا وقت آئے، عشاء کا وقت آئے، اللہ رب العزت نے اسے مبعوث فرما کر، اسے میرا اور آپ کا مربی اور محسن بنا کر
میرے اور آپ کے امام بنا کر اس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کی سڑک پہ آنے والا ہی جنت کے دروازے پہ پہنچے گا، جو اس کی سڑک پہ نہیں چلے گا وہ جنت کے دروازوں تک کبھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، آج میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتا ہوں، آپ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیے اور ذرا اپنے دائیں بائیں گرد و پیش حالات و واقعات کا مطالعہ کیجئے، اپنے گاؤں کا، اپنے شہر کا، اپنی بستی کا، اپنے محلے کا اور اپنے ملک کا، اپنے پاکستان کا، پوری دنیا کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے۔ جس قدر تعداد کے لحاظ سے مسلمان آج میری اور آپ کی زندگی میں ہیں، جب سے اسلام آیا ہے پہلے کبھی اتنی تعداد میں تھے؟ نہیں تھے۔ ساز و سامان کے لحاظ سے، اسلحہ کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، حکومتوں کے لحاظ سے، اقتدار کے لحاظ سے اور تعداد کے لحاظ سے پوری دنیا کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی مسلمان نہیں تھے جتنے آج ہیں۔ لیکن حالت کیا ہے؟ کوئی ہندوؤں کو خوش کرنے جا رہا ہے، کوئی سکھوں کو خوش کرنے جا رہا ہے، اور کوئی ٹرمپ کے قدموں میں پڑا ہے، اور کوئی یہودیوں کے سفارت خانوں کو کھولنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ لیکن آؤ، کعبہ کے رب کی قسم ہے، میں اور آپ اس وقت تک کامیابیوں کی منزلوں کو نہیں چھو سکتے جب تک محمد کریم کی سڑک پہ نہیں چل پڑتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان کا جینا بھی محمد جیسا ہونا چاہیے، مسلمان کا مرنا بھی محمد جیسا ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی کیوں ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے پورے قرآن کے اندر جہاں حکم کیا میری اطاعت کرو، وہاں یہ بھی فرمایا کہ میرے محمد کی اطاعت بھی کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کئی ایسے مقام ہیں کہ جہاں رب نے کہا کہ تم محمد کی مان لینا، سمجھ لینا کہ عرش والے کی مان لی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے مدینے والے کی اطاعت کر لی اور اس کے پیچھے چل پڑا، وہ اپنے دل اور دماغ میں سوچ لے کہ وہ عرش والے کے پیچھے چل پڑا۔ ایک ہی ہستی ہے دیپال پور کے باسیوں، اس کائنات کے اندر ایک ہی وجود ہے، ایک ہی امام ہے، ایک ہی مقتدا ہے، ایک ہی پیشوا ہے، ایک ہی ہادی ہے، ایک ہی مرشد ہے، ایک ہی امام اعظم ہے، ایک ہی راہبر اعظم ہے، ایک ہی جرنیل ہے، ایک ہی سیاستدان ہے، ایک ہی امام ہے کہ جس کی بات اللہ کی بات ہے، دوسرا کسی ماں نے جنا ہی نہیں، نہ رب نے بنایا اور نہ کسی ماں نے جنا ہے۔ وہ امام جسے میں اور آپ چھوڑ کر آج برباد ہو رہے ہیں، جسے میں اور آپ اپنی زندگیوں سے نکال کر رسوا ہو رہے ہیں، ہماری پریشانیوں کا حل، ہمارے دکھوں کا حل، ہماری بیماریوں کا علاج، ہماری خوشیوں کا ذریعہ اور ہماری دنیا و آخرت کی بہتری کا اگر کوئی رب کے ہاں سبب ہے، علت ہے، وجہ ہے، تو سوائے مدینے والے کے دوسری کوئی ذات نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے، وہ مدینے والا کیسا تھا، اس کی بات کا وزن کیسا تھا، اور اس پہ قربان ہونے والوں کی شان و شوکت کیا تھی اور منزلیں کیا تھی۔ ایک صحابی ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ذر یہیں کھڑے ہو جاؤ، جب تک محمد واپس نہ آئے اپنی جگہ سے مت ہلنا۔ کھڑا کر دیا۔ روایت میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس سے گزر گئے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو وہیں کھڑا کر گئے جہاں حکم کیا تھا۔ ابو ذر غفاری خود بیان کرتے ہیں کہ چند ہی
لمحوں کے بعد میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ مدینے والا میری نظروں سے اوجل ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے جو ہی اوجل ہوئے ابو ذر کہتے ہیں میرے کانوں میں ایک زوردار دھماکے کی آواز پڑی، جیسے بم پھٹ گیا ہے، دھماکہ ہوا۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے سوچا کسی بدبخت نے میرے امام پہ حملہ نہ کر دیا، کہیں کائنات کے امام پہ کوئی بدبخت حملہ آور نہ ہو گیا ہو۔ میرا دل چاہا کہ قدم اٹھاؤں اور بھاگ کے جا کے دیکھوں کہ کہیں مدینے والے کو تکلیف تو نہیں پہنچی۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں بھاگ جاؤں، آقا کے پیچھے جاؤں اور جا کے دیکھوں حالات کیسے ہیں، کیا سبب ہے، یہ کس چیز کی آواز آئی ہے۔ اور ابھی کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال ہی آ رہا تھا کہ میرے دماغ میں بات آئی، ابو ذر تجھے وہاں وہ کھڑا کر کے گیا ہے جو اپنی مرضی سے نہیں بولتا ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس کے یہ ہونٹ اس وقت تک حرکت نہیں کرتے جب تک عرش سے اجازت نہیں مل جاتی ہے۔ اور اس نے کہا میں نے اس پریشانی کے باوجود کہ کہیں آقا پہ حملہ نہ ہو گیا ہو، میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا کہ ابو ذر یہیں کھڑے مر جانا پر محمد کی بات کے آگے قدم نہ اٹھانا۔ یہ اطاعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندگی ہے، یہ مرشد کو ماننے کا طریقہ ہے، یہ اپنے امام کے قدم کے پیچھے قدم اٹھانے کا طریقہ ہے۔ آج میری اور تیری صلح کا موقع ہو، ہمیں مدینے والا یاد نہیں رہتا، برادری یاد رہتی ہے۔ آج میری اور تیری لڑائی کا مسئلہ آ جائے، لڑنا پڑ جائے، ہم اپنی قوم کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنی نمود کے لیے، اپنی نمائش کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنی تمنا کے لیے، اپنی آرزو کے لیے تو لڑائیاں کرتے ہیں۔ کبھی محمد کے لیے بھی کسی نے لڑ کے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری اور تیری لڑائی محمدی نہیں ہے، میری اور تیری صلح محمدی نہیں ہے، میرا اور تیرا کھانا پینا محمدی نہیں ہے، میری اور تیری نماز محمدی نہیں ہے، میرا اور تیرا جینا محمدی نہیں ہے، میرا اور تیرا رہنا سہنا محمدی نہیں ہے۔ اگر سب کچھ محمدی نہیں ہے تو قبر میں محمد کا جواب کیا دو گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا جواب دو گے؟ اگر پرچہ سلیبس کے مطابق پڑھا نہیں ہے، اگر کسی کو دل و جان سے مانا نہیں ہے، اگر کسی کی طرح نماز نہیں پڑھی، کسی کی طرح روزی نہیں کمائی، کسی کی طرح اس کی طرح سیاست نہیں کی، اس کی طرح جہاد نہیں کیا ہے، اس کی طرح خطبہ نہیں دیا ہے، اس کی طرح امامت نہیں کروائی ہے، اس کی طرح نہ جیا ہے نہ مرا ہے، تو بتلاؤ قبر میں کیا سوال کا جواب دو گے؟ من نبیوں کا جب تمہیں فرشتہ پوچھے گا، ہمیں پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ ایمان ہے اور یہ اطاعت ہے۔ یہ کوئی اطاعت ہے؟ شادی ہے، ہم بچے کی بارات لے کے چلتے ہیں، مولوی صاحب آ جاتے ہیں، تم بھی سنتے ہو میں بھی سنتا ہوں، اے جی ذرا موسیقی بند کرنا جی نکاح ہونے لگا۔ چند لمحے کے لیے وہ بھی مجبوری ہے، اور سن لو کعبہ کا رب جانتا ہے اگر میں نے اور تم نے محمد سے وفاداری اس طرح نہ کی جس طرح ابو ذر غفاری کر کے گیا ہے تو میری اور آپ کی آنے والی نسلیں اس نکاح پہ پڑھی جانے والی آیات بھی چھوڑ دیں۔ آؤ مرنے سے پہلے میں بھی اور آپ بھی اپنی اولادوں کو یہ پیغام دے کے جائیں کہ بیٹا مر جانا، تختہ دار پہ لٹک جانا، پر مدینے والے سے بے وفائی نہ کرنا، اس لیے کہ جو اس سے وفا کر کے مرا اللہ اس کو اپنی جہنم سے آزاد کر کے جنتوں میں داخل فرمائے گا۔
یہ ایک سبب ہے کامیابی کا، یہ راز ہے ترقی کا، یہ سڑک ہے جنت کی، اس کے سوا رسوائی ہی رسوائی ہے اور ذلت ہی ذلت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ٹھہر گیا، میں نے قدم وہیں جما دیے جہاں میرا محمد فرما کے گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے کچھ لمحے کے بعد آقا علیہ السلام تشریف لائے، میں نے جلدی سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی یہاں روانگی کے بعد ایک آواز کانوں میں سنی ہے، وہ کس کی آواز تھی؟ کیا مسئلہ تھا؟ یا رسول اللہ بڑی خوفناک آواز تھی۔ آپ نے فرمایا ہاں ابو ذر، جب میں تجھے یہاں کھڑا کر کے گزرا، مدینے سے باہر نکلا تو آسمانوں سے جبرائیل آئے تھے، جبرائیل کی آمد کی آواز تھی، اللہ اس کا شور تھا، اس کا دھماکہ تھا، اور کہا فرمایا ابو ذر جبرائیل میرے پاس پہلے بھی آتا ہے مگر آج وہ پیغام لے کے آیا کہ اس کی برکت سے آسمانوں والے نے دنیا ہلا کے رکھ دی۔ یا رسول اللہ کیا پیغام لے کے آیا؟ آج کون سا نیا پیغام ہے؟ فرمایا ابو ذر سن لے اور دنیا تک میرا پیغام پہنچا دے، آج آسمانوں سے جبرائیل نے آ کے کہا ہے اے محمد تیرا رب تجھے پیغام دے رہا ہے کہ تیری امت میں سے جو میری توحید پہ مر گیا، مجھے رب ہونے کی قسم میں اسے جہنموں سے آزاد کر کے لے کے جاؤں۔ یہ پیغام پہلے مجھے کبھی نہیں ملا، آج آسمانوں سے پیغام آیا ہے کہ جو میری توحید پہ مرا، جو میرے کلمے پہ مرا، جو لا الہ الا اللہ پہ مر گیا، آسمان والا کہتا ہے جتنے مرضی گناہ لے کے آیا، مجھے گناہوں کی پرواہ نہیں، مجھے اپنے کلمے کی شرم ہے، اس کی حیا ہے۔ یہ پیغام لے کے آئے جبرائیل، تو ابو ذر یہی سبب تھا کہ وہ آواز آئی۔ میرے بھائی اور بزرگوں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آؤ اصل مسئلے کی طرف جو میرا آج کا عنوان ہے کہ ابو ذر بھی مرید ہے، ابو ذر بھی ماننے والا ہے اور میں اور آپ بھی ماننے والے ہیں، اسے بھی آقا سے پیار ہے اور میں اور آپ بھی دعوے دار ہیں، لیکن دیکھ لو اس نے وہاں ڈٹے رہنا گوارا کیا ہے، محمد کے پیچھے بھاگنا گوارا نہیں کیا، کیونکہ محمد کھڑا کر کے گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میری اور آپ کی محبت، کوئی جھومتا ہے، کوئی 12 ربیع الاول کو ناچتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے اور جواب یہ دیتا ہے کہ یہ محبت میں ہو رہا ہے۔ لوگوں محبت بھی دیکھنی ہے تو ابو ذر غفاری کو دیکھنا پڑے گا، اگر تم نے آقا کی اطاعت کرنی ہے تو عائشہ کے باپ ابو بکر کو دیکھنا پڑے گا، اگر تمہاری آج محبت پرکھی جائے گی، اگر میری اور آپ کی اطاعت اگر آزمائی جائے گی تو حفصہ کے بابا عمر بن خطاب کو دیکھ کے آزمائی جائے گی۔ یہ کوئی محبت نہیں ہے کہ جو جی میں آئے ہم کر گزریں، جو دل میں آئے ہم کر گزریں، ہمیں وہی کرنا پڑے گا جس کا حکم ہمیں مدینے والا اپنی زندگی میں فرما کے گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ایک دن مدینہ سے جا رہے، مدینہ کے بازار سے گزر رہے، حضرت رافع سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں۔ آپ نے پوچھا رافع یہ تم نے کیا بازار میں پتیلہ رکھا ہوا ہے اور کیا کر رہے ہیں؟ جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت بھون رہا ہوں، میں نے بکرا ذبح کیا ہے، پورا سالم بکرا، آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں کھاؤں اور خود بھون کے کھاؤں۔ آقا وہیں بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا رافع اس کی ایک مجھے ران نکال کے دو۔ اس نے ران نکالی، دستی جس کو کہتے ہیں، اور دی، آقا علیہ السلام نے وہ کھائی۔ کھانے کے بعد فرمایا ایک دستی اور نکالو، اس نے دوسری دستی بھی نکال کے دی۔ اللہ جب دونوں کھا لی، رپال پوریو تمہاری قسمت کا اور میری قسمت کا کیا کہنا، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے
جس کی زبان سے نکلنے والی بات کو اللہ آسمانوں سے قبولیت کا درجہ دیتا ہے اور اسے کبھی رسوا نہیں کرتا. وہ آقا، وہ نبی کہ وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے کہنے پہ قبلہ تبدیل کر دیتا ہے. وہ نبی کہ آسمان کے چاند کی طرف انگلی اٹھاتا ہے اور چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. وہ نبی اگر ایک ہرنی کے کہنے پہ کہ آقا اس کو کہو، اس شکاری کو کہو کہ مجھے چھوڑ دے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آؤں گی، تو آقا اس کو کہتے ہیں چھوڑ کے دیکھ، آج ازما. بندے تو بڑی دور کی بات ہے، ہرنی بھی محمد کی بات مانے بغیر نہیں رہ سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی، وہ آقا کہ جب بات کہتا ہے تو اللہ آسمانوں پہ اس بات کا وہ حیا کرتا ہے کہ دنیا میں کسی دوسرے کا کرتا ہے نہیں. حضرت رافع سے فرمایا 2 دستیاں کھانے کے بعد، فرمایا رافع ایک دستی اور نکال کے دے. وہ مسکرا پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ دنیا میں ابھی کوئی بکرا پیدا ہی نہیں ہوا جس کی 3 دستیاں ہوں. بکرے کی تو ہوتی ہی 2 دستیاں ہیں. آپ نے فرمایا رافع مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، آج اگر تو محمد کے کہنے پہ اپنی ہنڈیا میں میرے کہنے پہ تیسری دستی کے لیے ہاتھ ڈالتا، کعبہ کے رب کی قسم اللہ تیری ہنڈیا میں تیسری دستی بھی بنا لیتا. تو میرے کہنے پہ کہیں ہاتھ تو ڈالتا، پھر دیکھتا کہ میرا رب میری بات کی کتنی لاج رکھتا ہے، کتنی شرم رکھتا ہے، کتنا حیا کرتا ہے. اور لوگوں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی زبان آسمانوں کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہ کہے، وہ تجھے اور مجھے رہنے کا طریقہ سکھا کے جائے، وہ تجھے اور مجھے باپ کس طرح بننا ہے سمجھا کے جائے، بھائی کس طرح بننا ہے بتلا کے جائے، بیٹا کیسے بننا ہے بتلا کے جائے، امام کیسے بننا ہے سمجھا کے جائے، جرنیل کیسے بننا ہے، سیاستدان کیسے بننا ہے، دکاندار کیسے بننا ہے، تاجر کیسے بننا ہے، وہ سب کچھ تو وہ بتلا کے جائے. آج تو اس سے نظریں ہٹا کر کبھی کرتارپور جائے، کبھی امریکہ جائے، کبھی واشنگٹن جائے، واشنگٹن ہاؤس جائے، سن لو حکمران ہو تب بھی، عام انسان ہو تب بھی، جب تک تمہارا رشتہ محمد سے پکا نہیں ہوگا کعبہ کے رب کی قسم تم کبھی بھی ان مصیبتوں سے آزاد نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. میرا رقبہ ہے تھوڑا سا حافظہ، اچانک یاد آئی، تکبر نہیں ہے، تفاخر بھی نہیں ہے اور مان بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس کا کوئی پتہ نہیں کس کو پاس کرتا ہے کس کو پاس نہیں کرتا ہے. اس کی رحمت مانگو ہر وقت. کل رات کینیڈا سے کچھ سکھ حضرات آئے ہوئے تھے، وہاں میری زمینوں فارم ہاؤس میں تو پروگرام تھا ان کا. میرے بھائی ہیں، انہوں نے کہا جی ہم کبڈی کے لوگ ہیں تو آپ ہمیں اجازت دیں بلکہ خود بھی آئیں، اور وہاں بہت بڑا پروگرام کروایا. تو کیا ہوا، میں نے اسٹیج سیکرٹری سے کہا چونکہ مجھے پتہ چل گیا ان سکھوں کو لانے والے جو مین لوگ ہیں 5-6 جو مین کرسیوں پہ بیٹھے ہیں وہ مرزئی ہیں، میرے نبی کے باغی ہیں، ختم نبوت کے منکر ہیں، اور آج یہ میرے فارم ہاؤس پہ آئے ہیں. اور اگر آج میں نے ان کے سامنے ختم نبوت کے جھنڈوں کو نہ گاڑا، ہو سکتا ہے قیامت کے دن عرش والا مجھے اسی بات میں پکڑے. میں نے اس کو کہا میں نے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے، مجھے 2 منٹ دو. اس نے میرا اعلان کیا، میں آیا، میں نے کہا سکھو تم ہمارے مہمان ہو، ہم تمہاری قدر کرتے ہیں چونکہ میرے مدینے والے نے بھی غیر مسلموں کی دعوتیں کی ہیں، لیکن سن لو تمہارے کرتارپور سے ہمیں کوئی غرض نہیں، ہمیں غرض ہے تو مدینے والی سرکار سے غرض ہے. ایک فتنہ ہے، ایک فساد بن رہا ہے. میں نے کہا تم اگر گرو نانک کے ہوتے ہوئے تم میں سے کوئی اٹھے اور گرو نانک بننے کا اعلان کر دے، مجھے امید ہے تم اسے کبھی زندہ نہیں چھوڑو گے. لیکن آؤ تمہارے گرو نانک ساری دنیا کے بھی مل جائیں،
وہ میرے محمد کے جوتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس نبی کے ہوتے ہوئے میں اور ساری ملت اسلامیہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ مرزا قادیانی نبوت کا اعلان کریں۔ تم ان سے ملے ہوئے ہو، ایک سازش بن رہے ہو، میں تمہیں ریکویسٹ کرتا ہوں ایز اے میزبان کہ اس سازش سے آگاہ رہنا، کہیں محمد کے غلاموں سے پنگا نہ لے لینا، پنگا نہ لے لینا۔ بہرحال بات ہوئی، مجھے اسٹیج سیکرٹری سرور بٹ میرا دوست ہے، مجھے جلدی سے اسٹیج کے پیچھے لے گیا، کہنے لگا رنداوا صاحب تسی یہ کی کر دیتا؟ کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ تو سارے مرزئی بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں 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 فلاں۔ میں نے کہا سنو بٹ صاحب یہ میرے رب کی توفیق سے ہے۔ میں نے کہا بٹ صاحب یہ چند مرزئی ہیں، کعبہ کے رب کی قسم پورا 22 کروڑ کا ملک بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مرزئی بن جائے اور میں اکیلا محمد کا غلام زندہ ہوں، میں کٹ جاؤں گا، مٹ جاؤں گا، ٹکرا جاؤں گا، لیکن اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ یہ ممکن ہی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری شادی، ہماری برات، ہماری خوشی، ہماری سیاست، ہمارا بولنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہماری دوستیاں، ہماری دشمنیاں کعبہ کے رب کی قسم محمد کے نقشے کے مطابق ہی ہوگی۔ ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں، محمد سے بے وفائی نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات بتلانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں آؤ، میرے اور آپ کے سامنے فتنے بھڑک رہے ہیں، ہر طرف فساد ہے، فتنے ہیں، شیطانیت بھڑک رہی ہے۔ سن لو، میرے اور آپ کے رب نے میری اور آپ کی نجات کا سبب ایک ہی بنایا ہے کہ تمہاری صبح بھی محمد جیسی ہونی چاہیے، تمہاری شام بھی محمد جیسی ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری نماز بھی محمد جیسی ہونی چاہیے، تمہاری زکوٰۃ بھی محمد جیسی ہونی چاہیے، تمہاری حکومت بھی محمد جیسی ہونی چاہیے۔ نام نہاد ریاست مدینہ نہیں ہونی چاہیے، ریاست مدینہ وہی ہونی چاہیے جو ابو بکر چلا کے گیا ہے، جو عمر چلا کے گیا ہے، جو عثمان چلا کے گیا ہے، جو علی المرتضیٰ چلا کے گئے ہیں، جو عمر بن عبدالعزیز چلا کے گیا ہے۔ اس طرح کے دھوکے داموں سے کبھی ترقی نہیں آ سکتی، کبھی بہتری نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خیبر کا موقع ہے، آپ نے رات سونے سے پہلے فرمایا کہ میں صبح جس کو خیبر کے لیے جھنڈا دوں گا وہ انشاءاللہ خیبر فتح کر کے آئے گا۔ سارے صحابہ صبح اٹھتے ہی اس انتظار میں ہیں کہ مدینے والے نے جس کے ہاتھ میں جھنڈا دینا ہے، اب اگر مدینے والے کی زبان سے نکل گیا کہ وہ فاتح بھی بن کے آئے گا تو پھر کہیں اللہ ہمیں جھنڈا دے دے، فاتح تو بن ہی جانا ہے، چونکہ مدینے والے نے فرمایا۔ سارے نگاہیں اٹھا کے دیکھیں کس کو جھنڈا ملنے والا ہے۔ آپ نے نظر دھڑائی، علی کو دیکھا، کہا علی ادھر آؤ، یہ آج جھنڈا پکڑو، وہ سامنے خیبر کی بستی ہے، اور چلو اس وقت تک خیبر میں قتال کرو، تلوار چلاؤ جب تک خیبر فتح نہیں ہو جاتا، یا سارے یہودی مٹ نہیں جاتے ہیں یا مسلمان نہیں ہو جاتے، جاؤ اور جہاد کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے جھنڈا پکڑا اور میں چل پڑا، کہتے ابھی آقا سے تھوڑی ہی دور گیا، اللہ اکبر، میرے دل میں خیال آیا کہ جہاد کے متعلقہ ایک بات تھی وہ میں بھول گیا آقا سے پوچھنا۔ سننا مسلمانوں بات، یہ ہیل و حجت والی مسلمانی نہیں چلے گی کہ اللہ شام کو بارش تھی اس لیے نہیں کر سکے، یا اللہ برادری بہت تنگ کرتی تھی اس لیے نہیں ڈولک کی تھاپ نہیں روک سکے، نہیں چلے گا۔ چلے گا تو صرف مدینے والے کا سکہ چلے گا، باقی سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے، لعنت ہے،
بغیرتی ہے، بے شرمی ہے، اگر غیرت ہے، شرم ہے، حیا ہے، ترقی ہے، منزل ہے، تو صرف مدینے والے کی اطاعت ہے، باقی کچھ نہیں۔ کیا ہوا؟ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں چلا اور میں نے سوچا کہ ایک سوال رہ گیا ہے، میں نے آقا سے پوچھنا تھا، میں پوچھ نہیں سکا۔ اللہ تیرے علی پہ تیری کروڑے رحمتیں ہیں۔ آئے ہائے کیسا علی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا فرمایا؟ آج علی کے نام پر بدعات کو فروغ دینے والوں، آؤ پہلے علی کا طریقہ تو دیکھو کیسا ہے۔ علی کہتے ہیں میں نے منہ اٹھایا اور سامنے خیبر کی بستی ہے، میں چل پڑا، جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے۔ فرماتے ہیں دل میں خیال آیا اللہ کہ میں نے ایک سوال پوچھنا تھا، میں پوچھ ہی نہیں سکا۔ علی کہتے ہیں میں نے سوچنا شروع کیا کہ علی اگر تو پلٹ کے واپس گیا تو محمد نے کہا تھا کہ واپس پلٹ کے نہ دیکھنا صلی اللہ علیہ وسلم، تو توہین ہو جائے گی، اطاعت پہ فرق پڑ جائے گا، اطاعت پہ حرف آئے گا، اور اگر سوال نہ پوچھ سکا تو ممکن ہے جہاد نہ صحیح کر سکا۔ اب کیا کروں؟ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی نگاہوں کو خیبر کی بستی پہ جمائے رکھا اور اپنے قدموں کو خیبر کی طرف اٹھائے رکھا، اور بلند آواز سے اپنا چہرہ خیبر کی طرف ہی رکھتے ہوئے آواز سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی کے دل میں ایک بات آئی ہے، میں وہ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، آپ اس کا جواب دیجئے، کیا کروں؟ اللہ اکبر۔ آقا نے بھی بلند آواز سے کہا، اور سوال بھی یہی تھا کہ آقا میرے دل میں خیال آیا ہے کہ خیبر کی طرف تو آپ نے مجھے چلایا ہے، مگر یہ بھی بتا دیجئے کہ میں نے کب تک وہاں لڑنا ہے، کب تک؟ یہ سوال یہی تھا، میں نے کب تک لڑنا ہے؟ آپ نے زور سے بلند آواز سے کہا علی اس وقت تک لڑتے رہنا جب تک خیبر فتح نہیں ہوگا، یا اس وقت تک لڑتے رہنا جب تک یہودیت مٹ نہیں جاتی، یا اس وقت تک لڑتے رہنا جب تک سارے خیبر کے لوگ مسلمان نہیں ہو جاتے ہیں۔ دوستو علی کہہ سکتے تھے، علی فرما سکتے تھے، علی سے بڑھ کے رشتہ محمد سے کس کا ہو سکتا ہے کہ اپنے جگر کا گوشہ اگر وہ عطا فرمایا تو علی المرتضیٰ کے نکاح میں کیا۔ پوچھ کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ مجھے خیال ہی بعد میں آیا لہذا میں واپس آ گیا۔ علی نے قدموں کو پیچھے اٹھانا پسند نہیں کیا اور نگاہوں کو پلٹانا بھی پسند نہیں کیا، نگاہیں بھی رکھی تو خیبر پہ، قدم بھی اٹھائے تو خیبر کی طرف، نبی کی اطاعت بھی نہیں چھوڑی تو جہاد بھی نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو پردہ ہماری مسلمان خواتین کرتی ہیں، کبھی سنا ہے؟ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، یہ عشاء کی نماز کے وقت آیت آئی تھی، یہ حکم پردے کا آقا علیہ السلام کے اوپر عشاء کے وقت آیا تھا، رات کے وقت آیا تھا، عشاء کے وقت آیا تھا۔ مسلمان خواتین جب نماز پڑھ کے گھر گئیں، جو نہیں آئی تھی ان کے مردوں نے جا کے بتلایا کہ آج کائنات کے امام پہ آسمان والے نے قیامت تک کے لیے مومنہ عورتوں کے لیے، مسلمان عورتوں کے لیے اپنے آپ کو چھپا کے باہر نکلنے کا حکم کر دیا۔ اے مسلمانوں یہ ایمان پیدا کرو، اللہ ہم پہ یہی ایمان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے جب صحابہ نے اپنے گھروں میں جا کے اپنی خواتین کو بتلایا کہ آج کے بعد پاک پیغمبر پہ قرآن آیا ہے اور اس نے فرما دیا ہے کہ کوئی مسلمان عورت، کوئی مومنہ عورت بے پردہ بازار سے نہیں جا سکتی، ساری رات عشاء سے لے کر فجر کی نماز تک نبی کی ماننے والی عورتوں نے اپنے گھر میں ٹٹول کر کپڑے اکٹھے کیے، آئے ہائے ہائے، ٹٹول کر، کسی نے یہاں سے کپڑا اٹھایا، کسی نے وہاں سے پھاڑا، کسی نے وہاں سے پکڑا اور ٹانکے لگا کر ایک بڑی چادر بنا کر
صبح فجر کی نماز کائنات کے امام کے پیچھے باپردہ بن کے آ کے پڑھ کے دکھائی. یہ کسی نے نہیں کہا. صبح نماز کے بعد کوئی عورت کائنات کے امام کی مسجد سے اٹھ کے نہیں بولی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات پردے کا حکم تو آیا تھا, ہم مانتی تو بہت ہیں, عاشق رسول بھی ہیں, محب رسول بھی ہیں, ہمیں آپ کی شرم بھی ہے, ہمیں آپ کا حیا بھی ہے, آپ ہمارے آقا بھی ہیں, ہم مر بھی جائیں گی مٹ بھی جائیں گی, لیکن گھر میں کپڑے نہیں تھے اس لیے آج ہمیں ننگے منہ نماز پڑھنے آنا پڑا. نہیں ہوا, نہیں ہوا. یہی کہا کہ اے میرے نبی کے ساتھیوں میں تم پہ راضی, تم عرش والے رب پہ راضی. یہ رضا کا سرٹیفکیٹ کیوں ملا تھا؟ انہوں نے آگے دلیل دینا پسند نہیں فرمائی. نبی کے سامنے کبھی بھی کوئی ایسی بات کہنا پسند نہیں کیا. جو بھی پسند کیا کہا ادھر فرمانے محمد ہو ادھر گردن جھکائی صلی اللہ علیہ وسلم. ساری رات خواتین ٹاکیاں اکٹھی کرتی رہیں اور سیتی رہیں, چادریں بناتی رہیں. اور صبح حدیث میں آتا ہے پورے مدینہ میں ایک بھی عورت ایسی نہیں تھی جس نے کوئی دلیل بنا کے کہا ہو کہ یا رسول اللہ یہ مجبوری تھی وہ مجبوری تھی. دوستو آؤ, کعبہ کے رب کی قسم یہی میری اور تمہاری نجات کا راستہ ہے, یہی میری اور تمہاری دنیا کی بہتری کا ذریعہ ہے, یہی میری اور تمہاری بیماریوں کا علاج ہے, یہی میری اور تمہاری خوشیوں کا ذریعہ ہے کہ ہمیں اطاعت وہی کرنی چاہیے جو دل سے ہو, زبان سے کیلی اطاعت نہیں چلے. حضرت زبیر سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پھپھی کے بیٹے ہیں. ایک یہودی کو ساتھ ایک انصاری کو ساتھ لیا, دونوں مسلمان ہیں, اور آئے اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کا باغ ایک ہی نالی کے اوپر ہے, یعنی ایک ہی کھال کے اوپر ہے. پانی والی جو گزرگاہ ہوتی ہے جسے زمیندار کھال کھاڑا کہتے ہیں, اس کھال کے اوپر نالی کے اوپر ہم دونوں کے باغ ہیں, لیکن جھگڑا ہو گیا ہے. زبیر کہتے ہیں پہلے پانی میں نے لگانا ہے, اور انصاری کہتا ہے پہلے پانی میں نے لگانا ہے. آقا نے فرمایا چلو مجھے موقع دکھاؤ. آپ نکلے مسجد نبوی سے, مدینے کے باہر گئے اور جا کے دونوں کے باغوں کو دیکھا, حالات دیکھے, واقعات دیکھے, موقع دیکھا. تو فرمایا زبیر کا باغ کھالے کے پہلے آتا ہے, اے انصاری بھائی تیرا بعد میں آتا ہے. پہلے زبیر کا آتا ہے بعد میں انصاری کا. تو زبیر تو پہلے اپنے کھیتوں کو سیراب کیا کر, اپنے باغ کو بھرا کر, جب تیرے باغ بھر جائیں تو پھر اپنے بھائی کو پانی دے دیا. انصاری کی زبان سے جلدی سے نکل گیا فوراً, ہاں منو پتا ہے جی پھپھی دا منڈا جو ہویا. آقا مسکرائے, اور یہی صبر تھا میرے اور آپ کے آقا. نعوذ باللہ ہم جیسا ہوتا کوئی لیڈر, کوئی 4 ٹکے کا چودھری, تو کہتا لٹاؤ جوتے مارو اس کو, اس نے کیا کہا ہے, میری شان میں فرق, میں مٹ جاؤں کعبہ کے رب کی قسم, میں محمد کے جوتے پہ قربان ہو جاؤں. اتنا صبر کہاں سے لایا جائے, اتنی شان اور اتنی رحم دلی کہاں سے لاؤں. کیا کیا, مسکرا کے واپس چلے. ابھی مسجد میں نہیں پہنچے کہ جبرائیل نے آ کے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. اے آقا مجھے آج جلال آیا ہے, میں قیامت تک کے لیے قانون بنا رہا ہوں کہ جس مسلمان نے تیری بات آنے کے بعد اپنی پیشانی پہ سلوٹ بھی ڈالی, مجھے رب ہونے کی قسم میں اسے مومنوں کی صف سے باہر نکال دے. یہ ہے محمد کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہے پہرا, یہ ہے محبت, اور یہ ہے الفت کہ اسے مانا جائے تو دل سے مانا جائے. یہ نہ ہو اچھا چلو جی ہوں پھر 2 منٹ واسطے مان لیں گے, آدھرا مولوی صاحب نکل کے پھر اپنی منا لیں گے. لعنت ہو ایسی شخص پہ, لعنت ہو ایسی اطاعت پہ, لعنت ہو ایسی محبت پہ. محبت یہ ہے کہ تختہ دار بھی ہو تو چوم کے لٹک جاؤ, مگر محمد کی اطاعت میں فرق نہ آنے دو صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بات بنے گی, پھر دروازے کھلیں گے,
پھر جنتیں ملیں گی اور پھر قبروں میں تمہارا فرشتے استقبال کریں گے۔ لوگ تو رو رہے ہوں گے، کوئی کہے گا بھائی چلا گیا، کوئی کہے گا باپ مر گیا، کوئی کہے گا ماں مر گئی، کوئی کہے گا بیٹی مر گئی، کوئی کہے گا جوان بیٹا چلا گیا۔ لیکن سن لو، اگر تم محمد کے سچے غلام بن کے مرے تو کعبہ کے رب کی قسم تمہارا جانا بھی مسکرانا ہوگا، تمہاری قبر بھی جنتوں کے انشاءاللہ باغ بنیں گے، اور روش محشر کے دن محشر کے میدان کے اندر بھی تمہیں حوض کوثر کا انشاءاللہ پانی نصیب ہوگا، پل صراط سے تمہیں یہی اطاعت گزارے گی اور جنت کے باغوں کی یہی اطاعت مالک بنائے گی۔ آخری بات، اللہ اکبر، سب کہو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جمعہ کا خطبہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کے صحن میں کچھ لوگ عربی بدو دور دور دیہات سے آئے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے غصے سے کہا بیٹھ جاؤ، تمہیں پتہ نہیں خطبہ جمعہ کے اندر باتیں نہیں کرنی، بیٹھ جاؤ۔ زبردست آواز سے، گرمی سے، سختی سے کہا۔ جب آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اللہ اکبر، یہ وہ عبداللہ ابن مسعود اس وقت مسجد میں داخل ہو رہا تھا۔ ایک دن مسواک اتارنے کے لیے صحابہ درختوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، تو اس کی پنڈلیاں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی باریک باریک تھی، پتلی پتلی، سمارٹ جسم تھی۔ تو ایک صحابی نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذرا عبداللہ کی پنڈلیوں کو دیکھیے، دیکھو کس سے لڑکھڑا رہا، تھوڑی سی آواز چل رہی ہے، عبداللہ لڑکھڑا رہا، کپ کپا رہا ہے۔ اس وقت کہا، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، او میرے صحابی، میرے دوست، تجھے اس کی عبداللہ کی پنڈلیوں کی شان کا کیا پتا ہے؟ قیامت کے دن میرے عبداللہ کی ایک پنڈلی اللہ ترازو میں ایک طرف ڈالے گا اور دوسری طرف 9 کلومیٹر میں پھیلا ہوا احد پہاڑ ڈالے گا۔ لیکن فرمایا میرے عبداللہ کی پنڈلی کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ نکلے گا۔ بھئی یہ وزن کس چیز سے بڑھا؟ یہ وزن کیوں بڑھا؟ کیا سبب تھا؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب وہ سنتے تھے کہ محمد نے رکنے کا حکم دیا ہے تو مر جاتے تھے، قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ جب وہ کہتے تھے، سنتے تھے کہ محمد نے چلنے کا حکم دیا ہے، اپنی گردنیں تو کٹوا لیتے تھے مگر رکتے نہیں تھے۔ یہ تھا شان، یہ اطاعت تھی۔ تو میں کہہ رہا تھا آخری بات، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ عبداللہ ابن مسعود کا مسجد میں داخل ہوئے، ایک قدم دایاں مسجد کے اندر ہے دہلیز کی اور ایک بایاں باہر ہے۔ آواز پڑی کانوں میں، اجلسو، بیٹھ جاؤ، جہاں جہاں ہو بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو باہر والا قدم تھا باہر رکھا، جو اندر والا تھا اندر رکھا اور دہلیز کے اوپر ہی بیٹھ گئے۔ بیٹھ گئے۔ سنانے کو تو بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ آؤ آسمان والے کی طرف نگاہ اٹھاؤ اور جھولیاں پھیلاؤ اور گڑگڑاؤ، جمعے کا دن ہے، سن لو، اپنے رب سے مانگو، اللہ جو پچھلی گزر گئی وہ گزر گئی، آج کے بعد اللہ موت قبول ہے، محمد سے بے وفائی قبول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تیرا میرا گزارا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسول پڑھنے کے بعد نہ میری جان چھوٹے گی نہ تیری چھوٹے گی جب تک محمد کو نہیں پکڑیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ بیٹھ گئے۔ آپ نے نگاہوں کو اٹھا کے دیکھا کہ عبداللہ کس طرح بڑا مشکل میں بیٹھا ہوا، آواز دی، فرمایا عبداللہ اٹھو، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کیوں بیٹھ گئے ہو؟ آگے آؤ، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اٹھے، اپنی نگاہوں کو جھکایا، کہا یا رسول اللہ، میں نے قرآن میں پڑھا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، کہ جب عرش والے رب کا یا مدینے والے مصطفیٰ کا حکم آ جائے، تمہیں حکم نہیں، تمہیں آرڈر نہیں کہ ان کے سامنے ایک قدم بھی اٹھاؤ۔ جب آپ نے حکم کیا بیٹھ جاؤ، یا رسول اللہ میں باہر والا قدم اس لیے اندر نہیں لایا کہ کہیں آپ کی گستاخی نہ ہو جائے، آپ کے حکم کے
آگے میرا قدم نہ چلا جائے، اسی لیے میں یہیں بیٹھ گیا۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی مرتے دم تک اپنے نبی کا محب بننے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی اطاعت نصیب فرمائے کہ ہمیں نہ بیٹے کی پرواہ ہو، نہ بھائی کی پرواہ ہو، نہ ماں کی، نہ باپ کی، نہ کسی برادری کی، نہ کسی جماعت کی، نہ کسی ملک کی پرواہ ہو، اکیلے پروردگار کی پرواہ ہو، اور راہ ہو تو اکیلے مصطفیٰ کی راہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ حافظ صاحب نے ایک چٹ مجھے دی ہے کہ مسجد کی تعمیر کے حوالے سے پہلے انہوں نے اپیل کی، فرما رہے ہیں کہ 1 لاکھ روپیہ جمع ہو گیا مگر ابھی کام باقی ہے، تقریباً فوری طور پر 1 لاکھ روپیہ اور چاہیے۔ حافظ صاحب میرے دوست جو بھی آپ دوستوں کو کھڑا کریں دروازوں پہ، جو ان کی توفیق ہو، اللہ نے ان کو توفیق دی، یہ بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے۔ لیکن یہ 1 لاکھ روپیہ مسجد کی انشاءاللہ تعمیر میں گناہگار انشاءاللہ حصہ ڈال رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا حصہ بھی قبول فرمائے اور آپ حضرات بھی جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ اس میں حصہ ڈال کے جائیں۔ اور ایک یہ فرما رہے ہیں 23 دسمبر بروز منگل 3 دسمبر بروز منگل بعد نماز عشاء سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب، مولانا ناصر مدنی صاحب اور میرا فقیر کا بھی انہوں نے نام لکھا ہوا ہے 3 دسمبر کا۔ انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک اپنی محبت اور اپنے نبی کی اطاعت نصیب فرمائے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ اس مسجد کو قیامت تک اپنی توحید کا اور اپنے نبی کی سنت کا ذریعہ بنائے۔ میرے دوستوں، میں بات ختم کرنے سے پہلے آپ کو مسجد کے حوالے سے ایک بات ضرور کہہ دیتا ہوں۔ آپ کی اور ہماری خوش قسمتی ہوگی، مسجد کی 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک یہ منبر جس پہ میں کھڑا ہوں اور ایک مصلی جس پہ ابھی جماعت ہونے نماز پڑھانے لگا۔ یاد رکھنا ساری مسجدیں اللہ کے نام پہ بنی ہیں، لیکن وہ مسجد کی شان اللہ کے ہاں زیادہ ہے جس کے منبر پہ قرآن و سنت بیان ہو اور جس کے مصلی پہ نبی کی اطاعت کے مطابق نماز ہو۔ ایسی مسجدیں آپ کے اور میرے لیے مبارک ہیں۔ ان مساجد کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالا کرو، جہاں شرک کی بات نہیں ہوتی، بدعت کی بات نہیں ہوتی، جس کے منبر پہ قرآن و سنت سے سمٹی ہوئی اور لپٹی ہوئی باتیں ہوں، جس کے مصلی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز ہو۔ ان مساجد سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرو۔ یہ آپ کے لیے میرے لیے انشاءاللہ انتہائی خوشخبری ہے، انتہائی بہتری ہے، عظمت ہے، رفت ہے کہ اللہ نے
مجھے اور آپ کو مسجدیں بھی وہ عطا فرمائیں جن کے ممبروں پہ قرآن و سنت بیان ہو اور جن کے مسلوں پہ نبی والی نماز کی ادائیگی۔ یہ خوش قسمتی ہے۔ اور مسجد کا مجموعہ ہی ممبر اور محراب ہوتا ہے۔ اگر ممبر اور محراب قرآن و سنت کے مطابق والا ہوگا تو یقین جانیے پھر مسجدوں میں آنا بھی مبارک، مسجدوں میں بیٹھنا بھی مبارک، مسجدوں میں سنانا بھی مبارک، مسجدوں میں نماز پڑھنا بھی مبارک اور نماز پڑھانا بھی مبارک۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کے والدین کی بخشش فرمائے۔ جن کے گھروں میں اولادیں نہیں اللہ تعالیٰ ان کو نرینہ اولاد نصیب فرمائے، اور جن کے گھر اولاد ہے اللہ ان کو قرآن و سنت والی اولاد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہماری بخشش فرمائے، ہمیں جہنموں سے آزاد فرمائے، اللہ ہماری قبروں کو منور فرمائے، اللہ مرتے وقت ہمیں کلمہ ایمان کلمہ توحید نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا